اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام مشہور حکیم ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ان کی نصائح یعنی نصیحتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ ایک حبشی غلام سیاہ فام یعنی کالے کلوٹے تھے۔ اللہ جل شانہ نے نوازا کہ حکیم لقمان علیہ السلام بن گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ حکمت اور بادشاہت میں سے جس کو چاہے پسند کر لیں۔ انہوں نے حکمت کو پسند فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم کو بادشاہ بنا دیا جائے اور تم حق کے موافق حکومت کرو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے تو مجھے عذر یعنی اعتراض یا انکار نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے میری اعانت یعنی مدد ہوگی، اور اگر مجھے اس کا اختیار ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں تو میں معافی کا خواستگار یعنی چاہنے والا ہوں۔ میں اپنے ذمے مصیبت رکھنا نہیں چاہتا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ لقمان علیہ السلام یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حکیم بڑی سخت جگہ میں ہوتا ہے، ناگوار چیز اور ظلم ہر طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے، اس میں اس کی مدد ہو سکے یا نہ ہو سکے، اگر حق میں موافق فیصلہ کرے تب تو نجات ہو سکتی ہے، ورنہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا اور کوئی شخص دنیا میں ذلیل بن کر دن گزار دے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزار کر آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو جائے، اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح یعنی فوقیت دیتا ہے، دنیا تو اسے چھٹ جاتی ہے اور آخرت کے کام کا رہتا نہیں۔ فرشتوں کو ان کے جواب سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد وہ سو گئے تو حق تعالی شانہ ان پر حکمت کو ڈھانک دیا۔ ان سے جو حکمتیں اور اپنے صاحبزادے کو نصیحتیں نقل کی گئی بڑی عجیب ہیں، وہ بہت کثرت سے روایت میں آئی ہیں۔ من جملہ ان کے ایک بھی ہے کہ بیٹا علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو اور حکماء یعنی دانش مند یا عقل مند لوگوں کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ اللہ جل شانہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسا کہ مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ ایک شخص ان کے پاس کو گزرا، ان کے پاس اس وقت مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا تو فلاں قوم کا غلام نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ان کا غلام تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تو وہی نہیں ہے جو فلاں پہاڑ کے قریب بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر تو اس مرتبے تک کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے فرمایا چند چیزوں کی پابندی اور اہتمام کرنے سے۔ وہ چیز یہ ہے اللہ جل شانہ کا خوف اور بات میں سچائی اور امانت کا پورا ادا کرنا اور بیکار گفتگو سے احتراز یعنی بچنا۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا اللہ جل شانہ سے ایسی طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور ایسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ دل تو ایک ہی ہے، اس میں خوف اور امید دونوں کس طرح جمع ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے گوئی دو دل ہوتے ہیں، ایک میں پوری امید اور ایک میں پورا خوف۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بیٹا رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ جل شانہ کے الطاف یعنی مہربانیوں میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو کچھ آدمی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا نیک عمل اللہ جل شانہ کے ساتھ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کا یقین ضعیف یعنی کمزور ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا۔ بیٹا جب شیطان تجھے کسی شک میں مبتلا کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے یقین کے ساتھ مغلوب کر، اور جب وہ تجھے اعمال میں سستی کرنے کی طرف لے جائے تو خبر اور قیامت کی یاد سے اس پر غلبہ حاصل کر، اور جب دنیا میں رغبت یا یہاں کی تکلیف کے خوف کے راستے سے وہ تیرے پاس آئے تو اس سے کہہ دے کہ دنیا ہر حال میں چھوٹنے والی چیز ہے، نہ یہاں کی راحت کو دوام یعنی
ہیں نہ یہاں کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہوگی اس پر غم سوار ہوگا، اور پہاڑ کی چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یعنی بدلانا احمقوں یعنی ناسمجھ کے سمجھنے سے زیادہ آسان ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا مجھ سے اپنے کو بہت محفوظ رکھو۔ جھوٹ بولنا چڑیا یعنی پرندوں کے گوشت کی طرح سے لذیذ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت جلد جھوٹ بولنے والے شخص کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بیٹا جنازے میں اہتمام سے شرکت کرو، اور تقریبات یعنی فنکشنوں میں شرکت سے گریز یعنی پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ جنازہ آخرت کی یاد کی تازہ کرتا ہے، اور شادیاں تقریبات دنیا کی طرف مشغول کرتی ہیں۔ بیٹا جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھاؤ، پیٹ بھرے پر کھانے سے کتے کو ڈال دینا بہتر ہے۔ بیٹا نہ تو تم اتنا کھاؤ، اتنا میٹھا نہ بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں، نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دیں۔ بیٹا تم مرغے سے زیادہ عاجز نہ بنو کہ وہ تو سحر کے وقت جاگ کر چلانا شروع کر دیں اور تم اپنے بستر پر پڑے سوتے رہو۔ بیٹا توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ دفاتن یعنی اچانک آ جاتی ہیں۔ بیٹا جاہل سے دوستی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جہالت کے باتیں تمہیں اچھی معلوم ہونے لگیں، اور حکیم دانش مند لوگوں سے دشمنی مول نہ لو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے اعراض کرنے لگیں اور پھر اس کی حکمتوں سے تم محروم ہو جاؤ۔ بیٹا اپنا کھانا متقی لوگوں کے سوا کسی کو نہ کھلاؤ، اور اپنے کاموں میں علماء سے مشورہ لیا کرو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بدترین شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو کہ کوئی شخص اس کی برائی کرتے ہوئے دیکھ لے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا نیک لوگوں کے پاس اپنی نشست یعنی بیٹھک صحبت کثرت سے رکھا کرو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی حاصل کر سکو گے، اور اگر ان پر کسی وقت اللہ کی رحمتیں خاصہ نازل ہوئی تو اس میں سے تم کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا کہ جب بارش اترتی ہے تو اس مکان کے سب حصوں میں پہنچتی ہیں، اور اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے کسی خیر کی تو امید نہیں، اور ان پر کسی وقت عذاب ہوا تو اس کا اثر تم تک پہنچ جائے گا۔ ان کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی مفید یعنی فائدہ دینے والا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کے لیے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا تم جس دن سے دنیا میں آئے ہو ہر دن آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہوں، اور دنیا سے ہر دن پشت یعنی پیٹ پھیرتے جا رہے ہوں، پس وہ گھر جس کی طرف تم روزانہ چل رہے ہو وہ بہت قریب ہے، اس گھر سے جس سے ہر دن دور ہوتے جا رہے ہوں۔ بیٹا قرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو کہ یہ دین کی ذلت اور راحت کا غم ہے، یعنی قرض خواہ کے تقاضے سے دن میں ذلت اٹھانا پڑتی ہے اور رات بھر قرض کے فکر میں گزارتی ہے۔ بیٹا اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھو جس سے گناہوں پر ضرورت نہ ہونے پائے، اور اس کے خوف سے ایسا ڈرو کہ اس کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو جائے۔ بیٹا جب تم سے کوئی شخص آ کر کسی کی شکایت کرے کہ فلاں نے میری دونوں آنکھیں نکال دی، اور واقع یعنی حقیقت میں بھی اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہو، تو اس وقت تک اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ کیا خبر ہے کہ اس نے خود پہل کی ہوں اور اس سے پہلے 4 آنکھیں نکال دی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔